رات کے 12 بجے میں نے اسے جگا کر مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ اس نے پہلے چمبے سے مجھے دیکھا، پھر مسکرا کر مبارکباد وصول کی اور آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ میرے لیے اس کا یہ انداز نیا نہیں تھا۔ اس 1 سال میں اس نے بہت ہی کم دفعہ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اظہار کے معاملے میں کنجوس ہے، ہاں وہ زبان سے اظہار کے معاملے میں بہت کنجوس ہے۔ وہ محبت کا اظہار اپنے عمل سے کرتا ہے۔ وہ میرا خیال رکھتا ہے، میری خواہشات کا احترام کرتا ہے، ہر معاملے میں میری رائے لیتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ باہمی مشورے کے بغیر نہیں لیتا۔ سب سے بڑھ کر وہ میری عزت کرتا ہے۔ ہاں اظہار وہ تب کرتا ہے جب وہ ایک بے اختیاری کی گرفت میں ہوتا ہے، اور اس کا یہ کبھی کبھی محبت کا اظہار کرنا روز روز کے اظہار کے مقابلے میں محبت کی قدر کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آج اسے وش کرنے کے بعد میں نے ایک گفٹ پیک اس کے سامنے رکھ دیا اور کندھے سے ہلا کر اسے گفٹ کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد گفٹ کھولنے لگا۔ میں اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ ایک بڑے فریم میں ہماری شادی کی تصویر موجود تھی۔ میں موجود وہ لمحہ اتنا مکمل تھا کہ وہ ان لمحوں میں کھو گیا۔ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا ہے؟ میں نے تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب پہلی بار تم نے میری امامت میں اپنی فجر کی نماز پڑھی تھی، جانتی ہو میرا دل کیا چاہ رہا تھا کہ یہ نماز کبھی ختم نہ ہو۔ سورہ رحمان پڑھتے ہوئے ان لمحوں میں میرا دل حقیقت میں مجھ سے کہہ رہا تھا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے لیے اس سے خوبصورت اظہار کوئی نہ تھا۔ اس نے تصویر ایک طرف رکھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور محبت اور اپنائیت سے بھرپور لہجے میں بولا، محبت سے بھرپور ایک محرم اور شرعی زندگی کا ایک کامیاب سال بہت بہت مبارک ہو۔ بولو کیا تحفہ چاہیے تمہیں؟ میں نے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جس نے آج کے دن محبت کے اتنے خوبصورت اظہار کا تحفہ دیا مجھے۔ میں نے کہا، تمہاری امامت میں تہجد کی ایک نماز چاہیے مجھے۔ وہ کچھ لمحے بنا پلکے جبکہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے ذرا آگے جھک کر میری پیشانی پر بوسہ دیا اور وضو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ میرا دل بے اختیار ہو کر کہہ اٹھا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟